اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ اپنی پنڈلی کو ظاہر کریں گے، جو اللہ ہی جانتا ہے ان چیزوں میں متشابہات میں ہے، اس کی کیفیات ہمیں معلوم نہیں ہے، ان میں بحث کرنا بھی ناجائز ہے۔ اللہ اپنی تجلی ظاہر کریں گے تو اس میں اتنی اٹریکشن ہوگی، اس میں لوگ ایسے مبہوت ہو جائیں گے کہ سجدے میں گر جائیں گے۔ اس وقت سجدہ کرنے میں مزہ آئے گا، لذت محسوس ہوگی۔ فرمایا لیکن کچھ لوگ ایسے ہوں گے جن کی کمر تختے کی کر دی جائے گی اور وہ سجدہ کرنا بھی چاہیں گے تو نہیں کر سکیں گے۔ یہ کون لوگ ہوں گے؟ فرمایا یہ وہ لوگ ہوں گے جن کو دنیا میں سجدے کے لیے، نماز کے لیے بلایا جاتا تھا، وہم سالمون، اس وقت ان کی کمر صحیح تھی، تختے کی نہیں تھی، یہ کمر جھکا سکتے تھے، سجدہ کر سکتے تھے، نماز پڑھ سکتے تھے۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ اللہ کی نظر میں دنیا میں جب ہمیں سجدے کے لیے بلایا جاتا ہے تو ہم اس کو ہلکا لیتے ہیں، لیکن اللہ کی نظر میں اس کی بہت بڑی قیمت ہے، بہت ویلیو ہے اللہ کی نظر میں اس کی۔ اس لیے خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ نماز کو ہلکا نہیں سمجھنا چاہیے۔ آج ہمیں بے نمازیوں کے بارے میں افسوس نہیں ہوتا، وہ تو پڑھتے ہی نہیں ہیں۔ نمازیوں کے بارے میں افسوس ہوتا ہے کہ جو نمازی بھی ہے نا، تو وہ بھی اپنی نماز کی ایسے حفاظت نہیں کرتے جیسے اللہ نے حکم دیا ہے۔ انہوں نے بھی ایک سائیڈ میں ایک چیز رکھا ہوا ہے کہ جب سارے کاموں سے فارغ ہو گئے تو چلو کیا پڑھ لیتے ہیں؟ نماز پڑھ لیتے ہیں۔ یہ جو قرآن میں اللہ نے فرمایا یوم وہم کیا ہے؟ یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون خاشعۃ ابصارهم ترہقهم، نہیں یہ آیت میں یوم یکشف عن ساق ویدعون الی السجود فلا یستطیعون، آگے کیا ہے؟ خاشعۃ ابصارهم ترہقهم ذلہ وقد كانوا يدعون الى السجود وهم سالمون۔ فرمایا دنیا میں انہیں سجدے کے لیے بلایا جاتا تھا، تو یہ کب بلایا جاتا ہے؟ اذان۔ بھائی یہ بہت بڑا المیہ ہے یار، دیکھو گاڑیاں غلط نہیں پارک کیا کرو۔ میں دیکھتا ہوں یہاں مدرسے کے گیٹ کے آگے کئی بار لوگوں نے گاڑیاں کھڑی کی ہیں۔ اتنی تو انسان میں سینس ہوتی ہے کہ جب گیٹ کھلے گا مدرسے کا تو اندر سے جو گاڑی باہر کیسے نکالے گا؟ یعنی یہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایمان کا آخری درجہ یہ ہے، یہ حدیث خوب غور سے سنیں، ایمان کا آخری درجہ یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو ہٹایا جائے۔ کوئی بھی چیز جو لوگوں کو تکلیف پہنچا رہی ہے اس کو کیا کرو؟ ہٹا دو۔ گٹر کا ڈھکن کھلا ہوا ہے، کوئی گر سکتا ہے، آپ اس کا انتظام کریں۔ کانٹا پڑا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، پتھر رکھا ہوا ہے اس کو ہٹائیں، کوئی بھی چیز جو لوگوں کو اذیت دے سکتی ہے۔ ہاں ابھی بتا رہا ہوں، ابھی بتا جائیں گے نا، بات کمپلیٹ ہونے دینا، ورنہ پھر دوبارہ کریں گے یہ حرکت، تو اس لیے کمپلیٹ کر لو پھر جائیں۔ تو راستے میں تکلیف دہ چیز جو نہیں ہٹاتا نا، اس کو نبی نے ایمان سے خارج کیا ہے۔ تو سوچو وہ کتنا بڑا گویا کہ کافر ہوگا جو تکلیف دہ چیز راستے میں ڈالتا ہے۔ تو گاڑی غلط پارک کرنا، بائک غلط پارک کرنا، یہ تکلیف دہ چیز ڈالنا ہے کہ نہیں ہے؟ کانٹے سے اتنی تکلیف نہیں ہوتی، لوگ اکثر سنبھل کے ہی چل رہے ہوتے ہیں، لیکن گاڑیاں اس طرح روزانہ میرے ساتھ ایسا ہو رہا ہے روزانہ کہ یہاں آپ گلی میں گاڑی موڑنے کی کوشش کرو نہیں موڑ سکتے، کسی نے کارنر پہ گاڑی ایسے کھڑی کی ہوگی کہ گاڑی دوسری گاڑی جو آئے گی ٹرن ہی نہیں ہو سکتی، اور یہ دیندار لوگ زیادہ معذرت کے ساتھ کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ ہمارے ہاں جو جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا اس کو سمجھا جاتا ہے اتنا نیک ہے، جتنا بے ڈھنگا ہوگا نا۔ میں جب گیا نا حضرت مفتی رشید احمد صاحب رحمہ اللہ کے پاس، ان کے شاگردوں کے پاس، تو میرے پاس 125 تھی، میں نے ایک دیوار کے ساتھ لگا دی بائک،
तो वो कहीं झांक रहे थे, उन्होंने कहा बिल्कुल चिपकाओ। मैंने कहा ये अजीब बात कर रहे हैं भाई, रास्ता तो है ना भाई, रास्ता इतना तो हमने बाइक पार्क की है कि रास्ता तो है। उन्होंने कहा नहीं, रास्ता नहीं, खुला रास्ता होना चाहिए लोगों के पास गुजरने का। तो जब आप मुकम्मल दीवार के साथ बाइक को चिपका के खड़ा कर सकते हो तो आपने उसकी दुम बाहर को क्यों निकाली हुई है? तो मैंने कहा यार अजीब टाइप के लोग हैं ये, तो बहुत सख्ती किया करते थे। तो रास्ते से तकलीफ दे चीज जो ना हटाए वो ईमान से खारिज है, तो जो रास्ते में तकलीफ दे चीज डाले वो कितना बड़ा बेईमान होगा, माजरत के साथ। तो अभी तो आप लोगों से गलती से इसलिए मैं कह रहा हूं कि अब जिसने गलत गाड़ी पार्क की वो उठेगा ही नहीं ना हमें आपने बेईमान का फतवा लगा दिया। तो हम अच्छा गुमान रखते हैं आपने जानकर नहीं किया होगा, गलती से किया होगा, बल्कि आपने गाड़ी सही पार्क की होगी या बाइक सही पार्क की होगी, किसी ने हटा दी होगी। तो जिन जिन ने गलत पार्क की है जाके जरा गली खोल ले, जाके उठ जाए। हम लोग देख भी नहीं रहे, आंखें बंद कर लो भाई, हम नहीं देख रहे। शाबाश शाबाश, और आइंदा इससे तौबा करें। तो पीछे से तो देख सकते हैं ना। अच्छा, तो बाइकें जो है ना बिल्कुल चिपका के खड़ी किया करें दीवार से, और गाड़ी भी। और गाड़ी तो सामने रोड पे खड़ी करते हैं, अभी कैमरे लगे हुए हैं अल्हम्दुलिल्लाह, चारों तरफ हमने ठीक ठाक सिक्योरिटी का इंतजाम किया हुआ है जो असबाब की दुनिया में। तो चोर भी इंशाल्लाह भागेगा नहीं, कहीं भी पकड़ा जाएगा। और यहां भी कैमरे लगे हुए, वो देखो वो भी लगा हुआ है, ये भी लगा हुआ है, देख रहे हैं। तो किसी की जेब में हाथ डालने से पहले, क्योंकि जेब कुतरे भी हैं यहाँ पे, उनको पता ही नहीं होता कि कैमरा लगा हुआ है। तो हर तरह कैमरे लगे हुए हैं जो एक ज़ाहिरी असबाब हो सकते हैं। और सिक्योरिटी गार्ड भी बैठे हुए हैं। कुछ सिक्योरिटी गार्ड तो आपको वर्दी में जो नजर आ रहे हैं ना, असलहा खुला लेके घूम रहे हैं, कुछ यहीं भी बैठे हुए होते हैं, समझ रहे हो। तो आप में से किसी को नहीं पता है कि इधर किसकी पैंट में क्या रखा हुआ है और किसकी शलवार में क्या रखा हुआ है। तो खैर बात क्या चल रही थी? बात चल रही थी नमाज। हो सकता है मेरे भी आवाज भी असला लगाया वो मैंने, तो हम भी इतने नेक नहीं है जितना आप समझते हो हमको, समझ रहे हो ना। नेक से मुराद जो बिल्कुल ही बेवकूफ बेवकूफ लोग समझते हैं ना। तो बाकी ये कि असबाब की दुनिया में इंसान एहतियात करता है। बाकी वो बिहारी लोग कहते हैं कि जब इंसान की मौत आती है तो ऊंट पे बैठे हुए आदमी को भी कुत्ता काट लेता है। तो वो अल्लाह ने जब तक जिंदगी देनी है देगा, जब उठाना होगा तो वैसे ही उठा लेगा अल्लाह ताला। फिर तो सब कुछ हो सकता है ना। तो एक ज़ाहिरी लिहाज से जो कुछ हो सकता है वो करता है इंसान, बाकी अल्लाह चाहेगा तो वो सब कुछ हो सकता है। एक छोटा सा मच्छर इंसान को मार सकता है, तो एक छोटी सी गोली मार सकती है इंसान को, कुछ भी हो सकता है। खैर, तो बात ये चल रही थी कि अल्लाह ने फरमाया जब इनको दुनिया में सजदे के लिए बुलाया जाता था तो ये नहीं आते थे। तो जो अल्लाह जब बुलाते हैं उस बुलाने को क्या कहा जाता है? अजान। अजान बड़ी जबरदस्त चीज है। मुझे तो हकीकत बताऊं, जो मेरे जैसा नालायक जो नमाज की टूटी फूटी अहमियत अल्लाह ने हमारे दिल में पैदा की ना, वो अजान की वजह से, कि अल्लाह को नमाज से इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है, इतनी मोहब्बत है कि हर दफा पूरी तकरीर मुअज्जिन से कहलवाई जाती है। देखो, जब भी किसी चीज की तरफ आप लोगों को बुलाते हैं, अगर वो काम बार बार हो रहा है ना, एक दफा होगा तो आप अनाउंसमेंट करते हैं, बार बार हो रहा है तो एक दफा की अनाउंसमेंट काफी होती है। एक दफा की, जैसे आपकी जब जॉब लगती है तो आपका बॉस आपको एक दफा बता देता है कि भाई 8 बजे से टाइम शुरू होगा और शाम 4 या 5 या 8 बजे तक आपकी एक दफा अनाउंसमेंट क्या है, बोलो ना, काफी है, बस बता दिया भाई, सिग्नेचर ले लिए कि भाई ये टाइमिंग है आप। ये 9 बजे आमतौर पे दफ्तरों में 9 बजे का टाइम होता है, और गवर्नमेंट के जो दफ्तर हैं 3:30 पौने 4 बजे का टाइम होता है उसमें शाम को। छुट्टी का टाइम 4 बजे, पौने 4 बजे हाजिरी होगी और 4 बजे छुट्टी। बाज दफा तो आने का टाइम 4 बजे होता है, जाने का सुबह 9 बजे होता है वापस, यानी उल्टा भी चल रहा होता है। जो प्रैक्टिकली हो रहा है ना कि इस टाइम पर आए कि जब जाने का टाइम हो गुजर चुका था, ठीक है ना। 4 बजे जाने का टाइम था, 5 बजे पहुंच रहे हैं। तो गवर्नमेंट में अल्लाह का शुक्र है बहुत सारी हमारे यहाँ सहूलतें हैं अल्हम्दुलिल्लाह। तो अभी बात से बात निकलती है, छोड़ो उसको यार। बात तो सजदे की चल रही थी ना। तो
اللہ تعالیٰ نے، ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ آپ کو ایک دفعہ بتا دیا جاتا ہے بھائی یہ ٹائم ہے، اس پہ آ جانا. اب یہ تو نہیں ہوتا کہ جب 8 بجیں گے یا 9 بجے کا ٹائم آفس میں دیا ہے تو باس آپ کو فون کر کے بتا رہا ہوں آ جاؤ ٹائم ہو گیا ہے. کبھی ہوتا ہے ایسے؟ نہیں ہوتا نا. کیوں نہیں ہوتا؟ ان کو پتا خود آئے گا. اس لیے کہ کیا ملتا ہے سال کے آخر میں؟ روکھڑا ملتا ہے. روکھڑا ملے گا تو سارے کام ہوں گے، عزت بھی ملے گی، ترقی ہوگی آپ کی. دیکھا جاتا ہے نا پرائیویٹ اداروں میں تو دیکھا جاتا ہے، گورنمنٹ میں دیکھا جانا چاہیے کہ یہ اس کی حاضریاں کتنی ہیں اور کتنا اس نے کام کیا ہے. لہذا ان کو موٹیویٹ کرنے کے لیے آپ کو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں ہے. بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت نہیں. ایک دفعہ اعلان دوبارہ کریں گے تو آپ ان کو بیوقوف بولو گے. یار بس سر آپ نے بتا دیا نا 9 بجے کا ٹائم ہے، بس کیا ہے بار بار بھونپو لے کے گھر پہنچ جاتے ہو ہیں، لاؤڈ اسپیکر لے کے میرے دروازے پہ کھڑے ہو 9 بج گئے ہیں. یہ جو سحری جگانے والے آتے ہیں نا، مجھے ان سے اسی وجہ سے الرجی ہے. اور بھائی ہمیں پتا ہے یار سب کو جس نے روزہ رکھنا ہے وہ اٹھ جائے گا. اب وہ پھر وہ جو گھومنا شروع کرتے ہیں محلے پڑوس میں، ایک گھر کا نمبر رات 2 بجے آ رہا ہے، دوسرے کا نمبر رات 4 بجے آ رہا ہے. سحری کا ٹائم 4 بجے شروع ہو رہا ہے تو 2 بجے ان کو کیوں اٹھا رہے ہو؟ یہ تو ایک بس عجیب سی ایک حساب کتاب ہے. تو خیر بار بار اناؤنسمنٹ نہیں کی جاتی، بار بار یاد دہانی نہیں کی جاتی. اور اللہ نے بھی باقی عبادتوں میں ایسے ہی کیا. رمضان کے مہینے کے بارے میں قرآن میں 2 آیتیں ہیں. ایک تو ہے فمن شہید منکم الشہر فلیصم. اللہ نے فرمایا ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے جیسے کہ تم سے پہلی امتوں پہ فرض کیے گئے تھے. وہ فرض ہو گئے نا. دوسری آیت کیا ہے؟ کب فرض ہوئے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن. رمضان کا مہینہ ہے. فمن شہید منکم الشہر فلیصم. جو پچھلی آیت میں اللہ نے فرمایا نا کہ روزے فرض ہوئے، تو اگلی میں بتا دیا کون سے مہینے میں؟ رمضان. جو رمضان کا مہینہ پائے اسے چاہیے کہ روزے رکھے. ایک دفعہ اناؤنسمنٹ ہوئی ہے بس، اس کے بعد دوبارہ قرآن میں اناؤنسمنٹ نہیں ہوئی. اور جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو پھر اسلام میں حکم بھی نہیں ہے کہ یاد دلاؤ. مؤذن کو حکم کے تمام حضرات سے گزارش ہے کہ رمضان کا مہینہ آ گیا ہے اور اللہ کی طرف سے اعلان ہے کہ اس مہینے میں سب روزے رکھو. کوئی اللہ کی طرف سے ایسی اناؤنسمنٹ ہوتی ہے؟ بھائی مسجد کے امام اپنی ذمہ داری پہ کسی کو یاد دلا دیں روزہ رکھو، ترغیب دیں، وہ ان کا کام ہے. اللہ نے کوئی لگے بندے الفاظ نازل نہیں کیے. لہذا مسجد کا امام یاد نہ بھی دلائے تو بھی کوئی گناہ گار نہیں ہے. اللہ کہتے ہیں میں نے قرآن میں جب بیان کر دیا نا بس صحیح ہے، سن لیا ان لوگوں نے، کافی ہے. حج کے بارے میں ایک آیت ہے قرآن میں جس میں فرضیت کا ذکر ہے. وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا. لوگوں، اللہ کے لیے لوگوں پر لازم ہے کہ وہ بیت اللہ کا حج کریں جو وہاں جانے کی استطاعت رکھتے ہوں. ومن کفرا، جو استطاعت کے باوجود نہیں جائے گا، فإن اللہ غنی عن العالمین، اللہ کو اس کی پرواہ نہیں ہے. ایک آیت جس سے فرضیت ہے، دوسری آیت نہیں ہے. یہ تو ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے یوں کہا تھا، حج کے لوگوں کو کہا تھا کہ حج کرو. اللہ کا جو اپنا آرڈر ہے نا، جو اللہ کے اپنے کلام میں آرڈر ہے، وہ ایک ہی ہے جہاں تک مجھے یاد پڑتا ہے. لیکن نماز ایک تو قرآن میں جگہ جگہ بھر دی اللہ نے نماز کو. جہاں ایمان والوں کی صفات نماز پڑھتے ہیں. قرآن شروع کہاں سے ہو رہا ہے؟ الذین یقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ينفقون. ایمان والوں کا عقیدہ صحیح ہوتا ہے اور عمل میں کیا؟ نماز قائم کرتے ہیں. جہاں عمل کی بات آئے گی نا، نماز. جہاں جنتیوں کی صفات آئیں گی، نماز اور زکات. زکات بھی ہے ساتھ ساتھ. وہ کیوں ہے پھر کسی اور موقع پر بیان کروں گا انشاءاللہ. سب سے پہلے نماز پھر زکات. سب سے پہلے نماز پھر اللہ کی راہ میں خرچ. یعنی زکات یا اللہ کی راہ میں خرچ مختلف عنوانات سے، کہ نماز بھی پڑھتے ہیں اور خرچ بھی کرتے ہیں، دونوں کام چلتے رہتے ہیں ان کے. اس سے پتہ چلتا ہے کنجوس نمازی اللہ کو پسند نہیں ہے. یعنی نماز کے ساتھ سخاوت بھی ہے. تو لیکن نماز کو پہلے درجے پہ رکھا گیا ہے. وجہ کیا ہے اس کی؟ اتنا فوکس کیوں کیا جا رہا ہے؟
اتنا زیادہ اس کو ہائی لائٹ کیوں کیا جا رہا ہے؟ پھر چلو اللہ نے قرآن میں درجنوں جگہوں پر کہہ دیا نماز پڑھو، بار بار کہہ دیا نماز پڑھو نماز پڑھو، اتنا کہا ہے کہ اس سے زیادہ کوئی حکم قرآن میں ملتا ہی نہیں ہے۔ چلو اتنا زیادہ کہہ دیا، اب تو بار بار اناؤنسمنٹ کی ضرورت اور بھی نہیں ہے نا، اب تو بالکل ہی ضرورت نہیں ہے۔ دیکھو آپ کے باس نے آپ کو بلایا دفتر اور آپ سے کہا کہ 9 بجے آپ نے پہنچنا ہے، ایک دفعہ کہہ دیا، اس کے بعد پھر آپ کو کہا میں دوبارہ کہہ رہا ہوں 9 بجے آپ کی ٹائمنگ شروع ہو جاتی ہے۔ سمجھ میں آ گئی بات؟ آپ نے کہا آگے، پھر تیسرے دفعہ کہہ رہا ہے میں بتاؤں کتنے بجے ٹائم ہے آپ کا؟ 9 بجے۔ 10 دفعہ جب کہہ دے گا نا 9 بجے، اب جب 9 بجیں گے تو آپ کو یاد نہیں دلائے گا، وہ کہے گا میں نے 10 دفعہ اسی لیے کہہ دیا تھا کہ دوبارہ مجھے یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے۔ اب آپ اگلے دن لیٹ ہو رہے ہو، 11 بجے پہنچ رہے ہو، تو وہ کہہ رہا ہے، وہ کہے گا کہ آپ کیوں لیٹ آ رہے ہو؟ آپ کا سر آپ نے 9 بجے مجھے یاد نہیں دلایا۔ وہ کیا کہے گا باس کہ بھائی جو پہلے دن میں نے 10 دفعہ کہا تھا نا 9 بجے، وہ اسی لیے کہا تھا کہ ایک دفعہ کہنا کافی تھا، مگر 10 دفعہ اس لیے ریپیٹ کیا تھا کہ دوبارہ یاد دلانے کی ضرورت نہ پڑے، آپ یہ نہ کہو کہ میں بھول گیا تھا۔ بہت مشکل ہے سمجھانا، بہت مشکل ہے۔ تو جب اللہ نے نماز کو سینکڑوں دفعہ ریپیٹ کیا قرآن میں، تو اب تو ہر وقت یاد دلانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں تھی۔ کمال ہے بھائی، اللہ نے کیا فرمایا کہ اتنا یاد دلاؤ کہ پیدائش سے لے کے موت تک اذان ہی سنتا رہے یہ بیٹھ کے۔ پیدا ہوا تو کان میں اذان دلوائی اس کے، پیدا ہوا تو کان میں اذان، نماز کی طرف دعوت، حالانکہ سمجھتا نہیں ہے بچہ، ایک حرف بھی سمجھ میں نہیں آتا اس کے اذان، بچہ تو نہ سمجھ ہوتا ہے، اس کو کیا پتا چلتا ہے میرے کان میں کیا ہو رہا ہے، لیکن جب بڑا ہوتا ہے نا تو اس کو یہ جب یاد دلایا جاتا ہے کہ تیرے کان میں بھی اذان دی گئی تھی، دوسروں کو دیکھتا ہے تو اس کو پتا چلتا ہے کہ اللہ نے ابھی سے یاد دلا دیا ہے، تو پیدا ہوا ہے تجھے بتایا کہ نماز نہیں چھوڑنی، تو نے نماز نہیں چھوڑنی ہے تو نے۔ پھر فجر کے وقت الگ بلایا جا رہا ہے، جب ظہر کا ٹائم آتا ہے الگ۔ اچھا اللہ نے نماز کا بھی ذکر کیا اور ٹائمنگ بھی قرآن میں بتا دی، اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل، نماز کو قائم کرو سورج کے ڈھلکنے کے اوقات میں اور رات کے اندھیروں میں بھی۔ اس میں پانچوں نمازیں آ گئیں۔ سورج میں جب کوئی بڑی تبدیلی ہوتی ہے نا تو اس کو ڈھلکنا کہتے ہیں، سورج میں جب بڑی تبدیلی ہوتی ہے۔ فجر کے وقت سورج کیا اندھیروں سے نکل کے روشنیوں کی طرف، جب لائٹ مارتا ہے نا سورج مشرق سے، دیکھو کوئی گاڑی، آپ کسی گاڑی کا انتظار کر رہے ہو یار، وہ دولہے کی مثال دیتے ہیں، اس کو بات سمجھ میں آئے گی۔ دولہا بارات کے انتظار میں ہال میں بیٹھا ہوا ہے، بارات آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے، ٹائم دیکھ رہا ہے، یار لیٹ، پہلی میں بہت لیٹ ہو گیا، مفتی صاحب کا بیان سن کے تو 45 سال میں شادی کر رہا ہوں، اوپر سے بارات لیٹ ہے، تو وہ فوراً دیکھتا رہے گا کہ بھئی ایک دم بسوں کی لائٹیں جو ہے نا گلی کے نکڑ پہ بس نظر نہیں آتی، لائٹنگ پہلے ہوتی ہے نا، لائٹنگ سے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب بارات پہنچنے والی ہے، پھر پٹاخے وٹاخے بعد میں۔ تو سورج کیا ایک دم غائب ہو جاتا ہے، اندھیروں میں دنیا ڈوب جاتی ہے، تو سب سے پہلے جو لائٹ مشرق کی طرف ظاہر ہوتی ہے، جو لائٹ یعنی اس طرح ہوتی ہے، وہ ایک تو عمودی لائٹ ہوتی ہے نا، عمود کو کیا کہتے ہیں؟ پرپینڈیکولر کہتے ہیں، ہم تو ٹریگنومیٹری پڑھ کے بھول گئے یار، ہاں ہاریزنٹل، میں لفظ بھول گیا، ہم نے بہت پڑھی ہے ہاریزونٹل، ایک ہوتا ہے پرپینڈیکولر، ایک ہوتا ہے بیس کہتے ہیں اس کو، ہاں بال چھوڑ ٹریگنومیٹری پھر بعد میں پڑھیں گے۔ ایک لائن، ایک روشنی یوں آتی ہے، پھر ایک روشنی ایسے، جو یہ روشنی ہے نا اس کو صبح کاذب کہتے ہیں، صبح کاذب، یہ جھوٹی صبح ہے، یہ اس کی علامت نہیں ہے کہ سورج آ رہا ہے ابھی۔ اس کے بعد جب ایک دم افق پہ مشرق کی طرف آسمان کے کنارے پہ جو ایسے لائٹ پھیلتی ہے نا، یہ وہ والی لائٹ ہے جو بارات آتے ہوئے ٹرک جو بس مارتی ہے نا لائٹ، اب یہ آ گئی ہے، اس سے پہلے تو کوئی سگریٹ پی رہا تھا یا کیا کر رہا تھا، تو اس کو کہتے ہیں صبح صادق، سچی صبح۔ وہ پہلے والی صبح سے دھوکا ہوتا ہے کہ شاید سورج نکل رہا ہے، وہ اس لیے اس کو صبح کاذب کہا جاتا ہے۔
اور اس کے بعد آتی ہے صبح صادق. تو وہ جو لائٹ مشرق کی طرف پھیلتی ہے نا ایسے لمبائی میں, وہ اس کی علامت ہوتی ہے کہ اب وہ اندھیرے ختم, ایک دم سورج ایک ڈھلکنا شروع ہو رہا ہے نا, ایک دنیا میں ایک بہت بڑی چینجنگ آ رہی ہے. تو اللہ نے فرمایا جیسے ہی دنیا میں یہ چینجنگ آئے گی, تبدیلی آئے گی اس سے, سورج کے ڈھلکنے سے, تم نے کیا کرنا ہے اس موقع پر؟ نماز قائم کرنا ہے, اپنے رب کو یاد کرنا ہے, میرا رب مجھے رات کے اندھیروں سے نکال کے دوبارہ. کتنی بڑی خدا کی قسم, یہ سورج کا طلوع ہونا اتنی بڑی نشانی ہے اللہ کے وجود کی. ایتھیس اور ملحد پاگل ہوتے, مجھے لوگ کہتے ہیں ملحدوں پہ کو معاف کر دیں, بیان نہ کریں آپ, بہت بیان ہو گیا ملحدوں پر, لیکن بھائی کیسے یار چھوڑ دیں؟ اتنی بڑی خدا کی نشانیت دیکھ کر جو بدبخت کہتے ہیں یہ آٹومیٹیکلی ہو رہا ہے. اور یار ایسا سسٹم, اتنا ایندھن اس کے اندر, ایسی روشنی, کیسا جیسے آپ تکے کو گھماتے ہیں نا جب پکاتے ہیں, کوئلے پہ جب تکا پکاتے ہیں, ادھر سے پک گیا, اب کیا کرو؟ گھماؤ, یہ خود بخود گھومتا ہے؟ گھمانا پڑتا ہے, یا ایسا سسٹم لگانا پڑے گا کہ گھومے. وہ سسٹم کوئی لگا کے دیتا ہے. تکے میں خود بخود اتنی عقل نہیں ہوتی کہ کروڑوں سال میں ترقی کرتے کرتے ایسا بن گیا کہ آٹومیٹک گھومنا خود بخود ہی شروع, یہاں سے پک گیا اب یہاں سے پکاؤ, ہے بھائی یہاں سے تو پک گیا اب کیا کرو, اب یہاں سے پکاؤ مجھے. تکا خود بخود کروڑوں سال میں بھی اتنا ذہین نہیں ہوتا, تو یہ سورج اور زمین اتنے ذہین کیسے ہو گئے کہ سورج گیا اور پوری دنیا کو لائٹ دیتا دیتا ساری دنیا میں کی فصلیں اگاتا, وٹامن ڈی پرووائڈ کرتے 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 ابھی سورج امریکہ والوں کو نواز رہا ہے. اس وقت یہاں رات ہو رہی ہے نا, امریکہ میں دن ہے, سورج وہاں جا کے گوروں کو وٹامن ڈی دے رہا ہے, ان کی فصلوں میں جان پیدا کر رہا ہے. ہمارا نمبر, ابھی ہم تکے کی وہ والی سائڈ ہے جو انگارے کے دوسری طرف گئے ہوئے ہم لوگ. بھئی یہاں سے تو زمین پک گئی ہے, اب اس کو تھوڑا سا اندھیرے میں رکھو, اس کو پکانے کی ضرورت نہیں ہے. اب میرے اس طرح پکانے کی باتیں کرنے سے ایتھیس کو تپانے کا کام ہو رہا ہے. حقیقت ہے نا, جب سورج پکا رہا ہے اور ایتھیس ہمیں تپا رہا ہے, خود بھی تپ رہا ہے الٹی باتیں کر کے. تو یہ بھائی کیسا خوبصورت نظام ہے یار. سورج کا جو طلوع ہے نا, خدا کی قسم یہ اللہ کی بہت بڑی نشانی ہے. لاکھوں کروڑوں سال ہو گئے سورج کی حرکت میں کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی. کتنا بڑا آگ کا ایندھن ہے, آگ کا ایندھن زمین سے لاکھوں گنا بڑا. اتنی آگ, اتنا ایندھن کہاں سے آ گیا؟ اسٹیل مل میں جو ایندھن جس سے لوہا پگھلایا جاتا ہے یہ آٹومیٹکلی پیدا ہو گیا, یہ اس کو پیدا کیا گیا ہے, یہ تو ڈالا جاتا ہے نا اس میں بھٹیوں کو جلانے کے لیے. سورج میں کہاں سے آ گیا؟ اتنی آگ برسا رہا ہے, اور ایسی لائٹ ہے اس کی کہ آپ جب سورج کی روشنی ہوتی ہے آپ کے ہزار وولٹ کے بلب فیل ہو جاتے ہیں, پتہ ہی نہیں چل رہا ہوتا کہ جل رہے ہیں کہ بجھ رہے ہیں. تو کیا تن تناتا ہوا شان کے ساتھ مشرق سے نکلتا ہے. تو اللہ نے کہا ابھی نکلنے سے پہلے پوری دنیا کا نظام چونکہ چینج ہو رہا ہے, اندھیروں سے ڈوب کے تم روشنیوں کی طرف آ رہے ہو, تو جو ملحد ہوگا, جو خدا کا انکار کرنے والا ہے, اسے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اللہ نے مجھے دوبارہ زندگی دی, دوبارہ سورج میری خدمت کے لیے طلوع ہو رہا ہے اور اس زمین کا نظام دوبارہ سے کیا ہو رہا ہے, چینج ہو رہا ہے. وہ تو پڑا ہوا خواب خرگوش کے مزید لیتا رہے گا, کافر خدا کو یاد نہیں کرے گا. اور جو خدا کو مانتے ہیں, جو مشرک ہیں, وہ مندروں میں جا کے بتوں کے سامنے جھکیں گے, حالانکہ وہ تو خود پیدا کیے ہوئے ہیں ان بتوں کو اللہ نے. تبھی قرآن کہہ رہے لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کی خدمت کو دیکھ کے ان کو سجدہ مت کرو. واسجدوا للہ الذی خلقہن, سجدے کے لائق وہ خدا ہے جس نے سورج اور چاند کو بنایا ہے. ہندو کہتا ہے گائے ہماری بڑی خدمت کرتی ہے, گائے ہماری ماں ہے, ہمارا بھگوان ہے. او بھائی جس خدا نے گائے کو تمہاری خدمت کے لیے بنایا ہے وہ ہے تمہارا اصل بھگوان, وہ ہے تمہارا اصل معبود. یہ گائے بنی نہیں ہے, بنائی گئی ہے. ایک میکینک نے گاڑی بنا کے آپ کو گفٹ دے دی, گاڑی کا شکریہ ادا کر رہے ہو آپ, ہیں بے وقوفی ہے یا نہیں ہے؟ ایک سائنٹسٹ نے گاڑی بنائی اور آپ کو دے دی, لو بھائی چلاؤ. ریوو بنائی, ریوو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ مثال تو اچھی دینا آدمی. میں نے کہا ہے نا کہ دیکھو بعض لوگ جو غریب ہونا تو کوئی برائی ہے نہیں, ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے مسکین تھے. سوچ کا غریب ہونا کیا ہے؟ نقصان دہ. اس لیے میں انڈے والے برگر کی مثال نہیں دیتا, مثال ہمیشہ زنگر برگر کی ہوگی.
کیا کھاؤ بیشک انڈے والا برگر, جیب میں دیکھو پیسے ہیں تو انڈے والا کھا لو, زنگر کے ہیں تو لیکن مثال ہمیشہ کس کی دو, زنگر کی. تو مثال اچھی گاڑی کی دینی چاہیے. اور اس میں ایک اور حکمت بھی ہے جو کبھی اور کسی اور وقت بتائیں گے انشاءاللہ. تو آپ کو کسی نے, کمپنی نے ریوو دے کے نا آپ کو گفٹ دے دی, لے بھائی. اب آپ کیا کر رہے ہو کہ ریوو کا شکریہ ادا کر رہے ہو, تمہارا بہت شکریہ, تم میری زندگی میں آئی, تم مجھے بٹھا کے گھماتی ہو, تمہاری وجہ سے میری عزت ہو رہی ہے. تو بات یہ چل رہی تھی کہ آپ کو کسی نے ریوو گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے گاڑی گفٹ دی, یا آپ کو کسی نے کوئی بھی ہدیہ دیا, انڈے والا برگر کھلا دیا, آپ برگر کی تعریفیں کر رہے ہو, برگر کے شکریہ ادا کر رہے ہو. تو ہندو یہی کر رہے ہو بھائی, گائے تم پر احسان نہیں کر رہی, احسان اس ذات نے کیا جس نے اس گائے کو بنایا. تو خدا کہہ رہا ہے کہ نہ ملحدوں کی طرح خدا کا انکار کرو کہ یہ خود بخود ہو رہا ہے, اور نہ مشرکین کی طرح اصل خدا کو چھوڑ کر بنی ہوئی چیزوں کو پوجنا شروع کر دو. اسلام کتنا بیلنس کرتا ہے, کیسی اعتدال والی بات کرتا ہے. لا تسجدوا للشمس ولا للقمر, سورج اور چاند کو سجدہ مت کرو ان کی خدمت کو دیکھ کے. واسجدوا للہ الذی خلقہن, اس ذات کو سجدہ کرو جس نے ان کو بنایا. یہاں بھی سجدے کا ذکر ہے, نماز میں ہوتا ہے سجدہ. تو اللہ نے کیا فرمایا, اقیم الصلاۃ لدلوک الشمس, سورج کے ڈھلکنے. یہ سورج سے نا زمین کا بڑا سسٹم ہے, سورج کو بڑا قرآن نے پروٹوکول دیا ہے. قرآن نے اپنی نشانیوں میں, اگر میں یہ کہوں کہ جتنا سورج کو پروٹوکول دیا ہے شاید کسی اور نعمت کو نہیں دیا, تو شاید میری یہ دعویٰ غلط نہیں ہوگا. تبھی تو سورج سے نمازوں کے اوقات رکھے گئے ہیں. روزہ بھی سورج دیکھ کے ہوتا ہے, سورج غروب ہوگا تو روزہ افطار ہوگا, سورج طلوع ہونے سے پہلے روزہ بند ہوگا, نمازیں سورج کے اوقات پر. تو یہ کیا ہے, اس لیے کہ دلوک کہتے ہیں ڈھلکنا. تو اللہ نے ڈھلکنے کے اوقات اس لیے رکھے کہ اس وقت دنیا میں بڑی بڑی تبدیلیاں آ رہی ہوتی ہیں, بڑی بڑی تبدیلیاں. رات کے اندھیرے دور ہونا شروع ہو جاتے ہیں, بہت بڑی چینجنگ دنیا میں آتی ہے جس کا پوری دنیا پہ بھی اثر پڑتا ہے, آپ کی باڈی پہ بھی اثر پڑتا ہے, پوری دنیا کے نظام پہ اثر. وہ کیا ہے, سورج کی جو کرنیں ہیں, مشرق سے بھی سورج کے طلوع ہونے کا ٹائم ہوا ہے, آپ کو روشنی دیکھ کے اندازہ ہو جاتا ہے کہ اب صبح ہونے والی ہے اور اس زمین کے نظام میں تبدیلی آنے والی ہے. تو عقل مند لوگ کیا کرتے ہیں, اللہ نے فرمایا اس موقع پر تم نے کس کو یاد کرنا ہے, اللہ کو یاد کرنا ہے. کس طرح, جس طرح اللہ کہتا ہے میں بتاؤں گا اس طرح یاد کرنا ہے. کیونکہ اگر اللہ نہ بتاتا کس طرح یاد کرنا ہے, پھر ہم عبادت کے وہ طریقے نکال لیتے جو غیر مسلموں نے نکالے ہوئے ہیں, عجیب عجیب سے. جب انسان کو پتہ نہیں ہوتا نا کیسے عبادت کرنی ہے, تو لوگوں کی رائے پہ چھوڑ دیا جاتا. فرض کریں اسلام کہتا بھائی صبح سورج کے طلوع ہونے سے پہلے, صبح صادق کے بعد تم نے عبادت کرنی ہے. کیسے کرنی ہے, ہر آدمی اخپل طریقے سے کرے. تو لوگوں کے الگ الگ کانسیپٹ ہوتے, کچھ ایسے عبادت کرتے, وہ کہتے ہیں ہم اللہ کے لیے میلے کچھ ایلے رہیں گے. یہ بھی ایک نظریہ ہے لوگوں میں. برما میں گیا, بدھسٹ نظر آئے, 6 مہینے سے کہا جاتا ہے کہ نہائے نہیں ہے. یہ ان کا خیال ہے کہ اس طرح بھگوان کیا ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے, نہائے نہیں. کچھ ایسا کرتے کہ ننگ دھڑنگ رہنے کو عبادت سمجھتے. یہ بھی آپ کو بعض مذاہب میں ملے گا, وہ کہتے ہیں ہم تو برہنہ پیدا ہوئے تھے بھائی, یہ لباس تو نیچر کے خلاف ہے. وہ بھی کچھ دن پہلے میں نے فیس بک پہ ایک انٹرویو دیکھا, شکر ہے وہ آگے میز لگائی ہوئی تھی انہوں نے. انٹرویو کے دوران انہوں نے یہ عقل بندی کی, وہ ایک برہنہ بیٹھا ہوا ہے بالکل ہی لباس لیس. تو اس سے پوچھنے کے اس تکلف کی ضرورت کیا تھی آپ کو, تو کہہ رہے ہم تو انسان کیا ہے, پیدا کیسے ہوا ہے, برہنہ. تو نیچر یہی ہے کہ لباس وباس نہیں ہونا چاہیے. نیچے لوگوں نے طبیعت سے گالیاں دی ہوئی نا کہ اس کی کوئی ماں بہن نہیں ہے گھر میں. تو یہ بھی ایک عبادت کا ان کے خیال میں طریقہ ہے. بعض لوگوں میں عبادت کا طریقہ یہ ہے کہ ہم گوشت نہیں کھائیں گے, اس سے اللہ خوش ہوگا. تو انسان کو اگر آزاد چھوڑ دیتا نا اسلام کہ تم اللہ کو جس طرح بھی راضی کرنا چاہو کرو, تو انسان غلط رخ پہ چلا جاتا, وہ انسانیت کے دائرے سے نکل جاتا. عبد الرشید صاحب راجستھان انڈیا سے پوچھتے ہیں کیا نماز میں بسم اللہ پڑھنا واجب ہے؟ کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم نماز کی پہلی رکعت میں پڑھی جائے گی یا ہر رکعت میں پڑھنا وہ لازم ہے؟ بھائی لازم کسی رکعت میں بھی نہیں ہے, سنت ہے, بہتر ہے. جب پہلی رکعت میں آپ اللہ اکبر کہہ کے نیت باندھتے ہیں تو ثنا پڑھیں, ثنا کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم, پھر سورہ فاتحہ پڑھیں.
سورہ فاتحہ کے بعد اگر آپ درمیان سے کہیں سے تلاوت کر رہے ہیں سورت کے تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں. اگر سورت کے شروع سے تلاوت کر رہے ہیں تو پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم دوبارہ پڑھیں. اور جیسے الم تر کیف فعل ربک پڑھ لی یا قل هو اللہ پڑھ لی تو سورت شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھیں آپ، سنت ہے. پھر جب دوسری رکعت کے لیے آپ کھڑے ہوں گے تو پھر سورہ فاتحہ سے پہلے بسم اللہ، اور پھر جب سورہ فاتحہ پڑھ کے نئی سورت شروع کریں گے تو بسم اللہ. اگر سورت شروع نہیں کرتے، قرآن کے درمیان سے پڑھتے ہیں تو پھر بسم اللہ نہ پڑھیں، کیونکہ بسم اللہ سورت شروع کرنے سے پہلے پڑھنا سنت ہے. تو چاہے سورہ فاتحہ ہو یا کوئی نئی سورت ہو، اس سے پہلے بسم اللہ عام حالات میں بھی پڑھنی چاہیے اور نماز میں بھی. ہاں سورہ توبہ جب آپ پڑھیں گے تو پھر اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم نہ پڑھیں آپ. لیکن یہ واجب نہیں ہے، میں نے بتایا سنت ہے، چھوٹ جائے تو کوئی گناہ نہیں ہے. ام عندهم الغیب فہم یکتبون، یہ آیت ہے جس پر آج میں نے درس دینا تھا. وقت تھوڑا رہ گیا تو مختصر دیتا ہوں. قرآن کہہ رہے ام عندهم الغیب فہم یکتبون، کیا ان کے پاس غیب کا علم ہے جس کو یہ لکھ رہے ہیں؟ کیا علم؟ یہ خوش فہمی کا شکار ہیں. دیکھو جتنے بھی لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کر رہے، حقیقت میں وہ اس خوش فہمی میں مبتلا ہیں کہ ہمیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے. جیسے ہماری حالت اچھی ہے، ہمارا فیوچر بھی ایسا، یا تو مر کے ختم ہو جائیں گے، اور اگر مل بھی گیا تو کوئی برا نہیں، ہم کو برے تھوڑی ہیں، ہم کوئی برے تھوڑی ہیں. تو اللہ نے اس کا جواب دیا کہ کیا ان کے پاس فیوچر کا علم ہے پہلے سے؟ مستقبل کے بارے میں کبھی بھی بات کی جائے گی تو علم کے بغیر نہیں کی جا سکتی. کوئی آدمی کہہ رہا نا فیوچر میں ایسا ہونے والا ہے، تو آپ اس سے دلیل پوچھیں گے آپ کو کس نے بتایا؟ وہ تانے بانے ملائے گا، صغرے گبرے ملائے گا، تو پھر اس کے بعد اگر وہ ایسے ہی کہہ رہا ہے کل یہ ہو جائے گا، پرسوں یہ ہو جائے گا، دیکھو مستقبل کے بارے میں میں یہ کہوں کہ کل پیر ہے تو یہ بھی فیوچر کی خبر ہے. آپ اس میں مجھ سے یہ پوچھ سکتے ہو کہ کیا دلیل ہے؟ میں کہوں گا دلیل یہ کہ آج کیا ہے؟ اتوار ہے. یہاں دلیل ہے، یہاں میرے لیے یہ دعویٰ کرنا درست ہے کہ کل کیا ہے؟ پیر ہے. لیکن اگر میرے پاس دلیل نہیں ہے اور میں کہوں کہ کل جو ہے وہ کل دنیا میں 3000 آدمی مر جائیں گے ایک ہی کسی حادثے میں، تو لوگ پوچھیں گے بھائی کیا دلیل ہے کسی حادثے میں 3000 آدمی مر جائیں گے؟ اب میرے ذمے کیا ہے؟ میں کہوں وہ ویسے ہی میرا ذوق کہہ رہا ہے. تو یار کوئی مانے گا کوئی؟ اچھا عجیب بات یہ ہے کہ روحانی عاملوں کی یہ باتیں مان لیتے ہیں لوگ. میں یہ کہوں نا کل 3000 آدمی ایک حادثے میں، اللہ نہ کرے مرے، میں ایک مثال دے رہا ہوں، تو لوگ کہیں گے کہاں سے پتا چلا؟ لوگ کہیں گے بھائی جھوٹ بول رہے، اس کو کس نے بتایا؟ یا تو قاتلوں سے تعلقات ہیں جس نے مارنے کا ارادہ کیا ہے، ایسا بھی نہیں ہے تو یہ ہوائی بات ہوگی. لیکن یہی بات روحانی عامل کرے گا تو لوگ کیا کریں گے؟ حضرت کا علم ہے بھائی، حضرت کے پاس بولو علم ہے. ابھی روحانی عاملوں پہ نہیں جاؤں گا، پھر میں معین اختر کی طرح نا بلب کے رشتہ داروں کو بھی، تو اب تو میں روحانی عاملوں کے رشتہ داروں کو بھی اچھے الفاظ سے یاد نہیں کرتا. رشتہ داروں سے مراد وہی جو بلب کے رشتہ دار تھے. اب آپ کہیں گے بلب کے کون سے رشتہ دار ہوتے ہیں؟ ہمارے ہاں کبھی بھی جس بندے کو برا کہا جاتا ہے گالی اس کو نہیں دی جاتی، ہمیشہ اس کے رشتہ داروں کو ہمیشہ گالی دی جاتی ہے. یہ ہمارے ایک ٹرینڈ چل نکلا ہے. تو قرآن کہتا ہے کہ ام عندہم الغیب فہم یکتبون. کیسے دیکھو ہمیں جھنجھوڑ رہا ہے قرآن کہ تم اپنے بارے میں کیوں فرض کر کے بیٹھے ہوئے ہو کہ تمہیں کچھ بھی ہونے والا نہیں ہے، تمہیں سزا نہیں ملے گی. یہ تمہیں کس نے بتایا ہے؟ فاصبر لحکم ربک ولا تکن کصاحب الحوت. جب نبی یہ مطالبے کرتے تھے تو پھر بھی آگے سے کوئی رسپانس نہیں ملتا تو انسان کو بے انتہا تکلیف ہوتی ہے کہ کن پتھر دل لوگوں سے واسطہ پڑا ہے. تو قرآن کہتا ہے فاصبر، اے نبی آپ کیا کرو؟ صبر کرو. ولا تکن کصاحب الحوت، مچھلی والے یونس کی طرح جلباز مت بنو. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم نے بھی یہی سلوک کیا، لیکن یونس علیہ السلام چاہتے تھے جلدی سے فیصلہ ہو اور اپنی قوم کو چھوڑ کے نکل گئے. تو اللہ نے اس پہ آپ کی تنبیہ کی. تو آپ بھی اے نبی جلد بازی مت کریں. تو یہ نبی کے ذریعے سے ہمیں بھی بتایا جا رہا ہے کہ آپ حق کی دعوت دیتے رہیں اور یہ نہ دیکھیں کہ یہ جو اللہ کے نافرمان لوگ ہیں، جو حق کو نہیں ماننے والے لوگ، وہ پھر بھی پھل پھول رہے ہیں. اس ٹینشن میں مت آؤ، کیونکہ اللہ انصاف کرتا ہے
مگر اس میں دیر ہوتی ہے، اندھیر نہیں ہوتی. وہ لے گا انتقام، ان کو اپنے حال پہ چھوڑ دو. یہ اللہ کی حکمت اسی کا تقاضا کرتی ہے، چھوڑ دیا جائے اپنے حال پہ. آج جو اہل حق ہے نا ان کو بہت تکلیف ہوتی ہے کہ جب یہ ہم صحیح بات کر رہے ہیں لیکن آگے جواب جو مل رہا ہے وہ کیا مل رہا ہے؟ الٹا. کوئی مان کے نہیں دے رہا. تو اللہ فرماتے ہیں وَلَا تَكُنْ كَصَاحِبِ الْحُوتِ إِذْ نَادَى وَهُوَ مَكْظُومٌ. یونس علیہ السلام نے جلد بازی کی اور بالآخر اللہ کی طرف سے ان کو دنیا میں تنبیہ ہوئی ہے، سزا ملی ہے. اور وہ سزا کیا ملی؟ اذ نادا وہو مخزوم. مچھلی کے پیٹ میں گئے، غم سے گھٹ رہے تھے اور اللہ کو پکارا. فنادا فی الظلمات اللہ الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. اے اللہ تیرے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. غلطی کس کی ہے؟ میری غلطی ہے، میں نے اپنی جان پہ ظلم کیا. تو اللہ نے کیا کیا؟ مچھلی کے پیٹ سے نکال لیا. دیکھو یونس علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ کتنا عرصہ تبلیغ کی، قوم نے نالائقی کی پھر بھی نہیں مانے. سزا بجائے قوم کو ملنے کے کس کو مل رہی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ الٹا حضرت یونس علیہ السلام کو مل رہی ہے سزا. تو اب آپ بتاؤ کیسا پیغمبروں کا صبر کا پیمانہ ہے. ایسے موقع پہ بھی اللہ کے خلاف کوئی شکایت زبان سے بولو نہیں نکال رہا. کیوں؟ اللہ یونس علیہ السلام کے عمل میں ہمیں بتا رہے ہیں کہ دینداری کا یہ مطلب نہیں ہے کہ تم اچھے بنو گے تو اللہ کی نوازشیں آنا شروع ہو جائیں گی. دینداری کا مطلب یہ کہ جو اللہ کا کام ہے وہ اس کو کرنے دو. تمہارا کام ہے عاجزی انکساری، بس میں ہی غلط، صحیح ہو کے بھی کون غلط؟ میں غلط. ہمیشہ غلطی کس کی کھاتے میں ڈالنی ہے؟ بولتے کیوں نہیں؟ دیکھو ہم نماز پڑھتے ہیں، نماز کے بعد 3 دفعہ استغفر اللہ پڑھتے ہیں. تو کیا کسی نامحرم کو دیکھا ہوتا ہے ہم نے نماز میں؟ بولتے کیوں نہیں؟ تو کوئی تک بنتا ہے استغفر اللہ کا؟ یا ہم نے کوئی جرم کیا ہے، نماز پڑھی اور کیا کہلوایا جا رہا ہے؟ استغفر اللہ استغفر اللہ. بھائی اگر استغفر اللہ پڑھنا تھا تو یہ نماز پڑھی کیوں کی تم نے؟ ہمیں یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نیکی کر کے بھی کیا سمجھو جیسے تم نے گناہ کیا ہے. کیسے گناہ؟ نماز گناہ نہیں ہے. بھائی تم یہ کہو اے اللہ جس طرح سے پڑھنی چاہیے تھی اس طرح سے نہیں پڑھی میں نے، تو نیکی کر کے بھی کہا جا رہا ہے کہ ہم غلط ہیں. ہم نے اللہ جو پڑھنی تو ہمیں معاف کر دے، ہم سے نہیں ہوئی صحیح، ہم سے کام کیا ہو گیا؟ غلط ہو گیا. مجھے یاد ہے 25-30 سال پرانا قصہ ہے. چھوٹا بچہ تھا میں اس وقت. ایک تبلیغی جماعت میں نا ایک صاحب کے سال پہ سال لگ رہے تھے، پوری دنیا میں وہ ان کے سفر ہوئے، بڑا انہوں نے وقف کیا ہوا تھا اپنے آپ کو تبلیغی جماعت کے لیے. تو میرا ان سے ٹاکرا ہو گیا. وہ مجھے سمجھانے لگے جماعت میں نکلو سیر و جیسے تبلیغ والے کرتے ہیں. اب مجھے پتا تھا یہ بہت ہی پرانے کھیڑو ہیں اور ان کی تو زندگیاں گزر گئی ہیں اس کام میں. میں نے کہا ماشاءاللہ اللہ نے آپ سے بڑا کام لیا ہے تبلیغ کا. کہتے ہیں ہاں میں نے بہت بگاڑا ہے تبلیغ کے کام. کہہ رہے ہم تو کام بنانے والے نہیں، کس میں ہم تو بگاڑنے. کہہ رہے میں تو بگاڑ ہی رہا ہوں جب سے. مجھے ان کا یہ اسٹائل بہت اچھا لگا. یعنی اپنے آپ کو کہہ رہے ہیں کہ تبلیغی جماعت میں اگر کوئی خرابی ہے تو وہ کس کی وجہ سے ہے؟ بولو. وہ اپنے بارے میں کہہ رہے ہیں وہ کس کی وجہ سے؟ مجھے نہیں کہہ رہے تھے، اپنے بارے میں کہہ رہے تھے. وہ کس کی وجہ سے؟ میری وجہ سے. کہہ رہے ہم کام بنانے والے نہیں بلکہ بگاڑنے والے ہیں. اب کوئی فسادی ہوتا تو کہتا ہے جب بگاڑنے والا تو کر کیوں رہا ہے پھر ہمیں؟ یہ تو اس نے خود کہا ہے، اپنی زبان سے بولا ہے کہ ہم بگاڑنے والے ہیں. یوٹیوب پہ کلپ ڈالتا ہے یہ دیکھو خود. تو مجھے ان کی یہ تواضع پسند آئی. میں نے کہا دیکھو یہ بیچارہ صبح شام اس کام میں لگا رہتا ہے، مگر یہ کہہ رہا ہے جو تبلیغ کا کام پھیل رہا ہے اس میں جو برکتیں ہو رہی ہیں وہ میرے علاوہ لوگوں کی وجہ سے ہو رہی ہیں، اور جو خرابیاں آ رہی ہیں وہ کس وجہ سے ہو رہی ہیں؟ وہ ساری میری وجہ سے ہو رہی ہیں. تو آج مارکیٹ میں یہ چیز کیا ہے؟ شارٹ. ہر اچھا کام میں نے کیا، برا کام ستار بھائی نے کیا. ستار بھائی نہ ملے کہیں مجھے. ایک دن ایک فون آیا، میں نے فون اٹھایا، کون؟ کہنے ستار بھائی بات کر رہا ہوں. ارے میں نے کہا بیٹا یہ مجھے نہیں چھوڑے گا. یہ کہے گا مفتی صاحب بہت تم نے جو ہے نا، لیکن وہ شکر ہے ایسی کوئی بات تھی نہیں. تو جنات کا دیکھ لو، قرآن مجید میں آتا ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تبلیغ کا کام شروع کیا نا تو جنات بھی کی ایک جماعت نے نبی کے قرآن کی تلاوت سنی اور جا کے اپنی قوم کو انہوں نے تبلیغ کرنا شروع کی. تو تبلیغ کا انداز دیکھو جنات کا
کیونکہ ہدایت مل گئی تھی ان کو, مسلمان ہو گئے تھے. تو تبلیغ کیسے کر رہے ہیں کہ بھئی دیکھو دنیا میں کوئی بڑا کام ہوا ہے, ہمارا آسمانوں پہ داخلہ بند ہو گیا, انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو اللہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں بھیجا اور شیاطین کا اوپر جانے کا سیٹ اپ بند کر دیا, ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ شر کا ارادہ, کیونکہ بعض دفعہ اللہ پیغمبروں کو بھیجتے ہیں حجت تمام کرنے کے لیے تاکہ حجت تمام ہو اور پوری قوم کو تباہ کر دیں, تو شر بھی ہوتا ہے نا اس میں. کہہ رہے ہیں انا لا ندری, ہمیں نہیں پتا, اشر ارید بمن فی الارض, کہ جو لوگ زمین میں رہتے ہیں ان کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے, ام اراد بہم ربہم رشدا, یا ان کے رب نے ان کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کیا ہے. اسٹائل نہیں سمجھ میں آیا میرا خیال ہے. دیکھو جملہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا یہ جو کچھ ہو رہا ہے, ہمیں نہیں پتا کہ رب نے ان کے ساتھ برا چاہا ہے یا اچھا چاہا ہے. اصل میں تو یہ ہونا چاہیے نا. لیکن جنات کیا کہہ رہے ہیں, آج کل تو انسان اتنے سمجھدار نہیں ہے جتنے اس زمانے کے جنات سمجھدار تھے. جنات یہ نہیں کہہ رہے کہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ نے انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا, یا تو یہ کہنا چاہیے تھا, یا جنات کو بالکل اس کے الٹ کہنا چاہیے تھا کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کر کون رہا ہے یہ نام نہیں لے رہے, ہم ہائی لائٹ نہیں کر رہے. انسانوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. دونوں پیسو وائس ہوتے ہیں. ایکٹیو پیسے کا فرق تو پتا ہوگا نا بھائی, اس نے مارا ہے وہ مارا گیا ہے. جب ہم کہتے ہیں ہی از کلڈ, وہ مارا گیا ہے, تو مارنے والے کو ہم شو نہیں کر رہے ہوتے. فاعل کا نہیں پتا ہوتا, سبجیکٹ کا نہیں پتا ہوتا کہ مارنے والا ہے کون. سمجھ میں نہیں آ رہی. تو قرآن کہہ رہا ہے ہونا یہ چاہیے تھا کہ جنات یا تو شر اور خیر کا ارادہ کرنے والے کا نام نہ بتاتے کہ کون ارادہ کر رہا ہے, بلکہ دونوں کو پیسو وائس میں لاتے کہ ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا یا اچھائی کا ارادہ کیا گیا. یا تو یوں کہتے, اور اگر سبجیکٹ کا ذکر کرتے تو یوں کہتے ہمیں نہیں پتا کہ رب نے زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا ہے یا اچھائی کا ارادہ کیا ہے. لیکن جنات اتنے ہوشیار, جب اچھائی کا تذکرہ آیا تو رب کا تذکرہ کیا, برائی کا آیا تو سبجیکٹ کو کیا کر دیا, حذف. تو کیا کہہ رہے ہیں, انا لا ندری, ساڈی عقل چ بات نہیں آندی, سانو نہیں پتا کہ اشر ارید بمن فی الارض, پیسو وائس, کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے. کون کر رہا ہے یہ نہیں بتائیں گے, یہ میں نہیں بتاؤں گا, یہ نہیں بتاؤں گا میں. حالانکہ وہ بھی کون کر رہا ہے, اللہ ہی کر رہا ہے نا, لیکن اللہ کا نام نہیں لے رہے. ہمیں نہیں پتا کہ زمین والوں کے ساتھ برائی کا ارادہ کیا گیا ہے یا اللہ نے اچھائی کا ارادہ کیا ہے. اچھائی کی جب بات آئی تو اللہ کی طرف نسبت, برائی کی بات آئی تو وہ بھی تو اللہ ہی ارادہ کر رہا ہے, لیکن اللہ کا نام ذکر نہیں کر رہے. ادب کی وجہ سے کہ بھائی برائی اگر ہو رہی ہے تو اللہ تو کر تو رہا ہے, لیکن انسانوں کی حرکتوں کی وجہ سے ہو رہا ہے, تو گویا انسان خود ہی کر رہے ہیں اپنے ساتھ. یہ اللہ تو محض ایک خالق ہے, کر کون رہے ہیں, یہ خود ہی کم وقت کر رہے ہیں. اچھائی ہو رہی ہے تو پھر اللہ کر رہا ہے. یہ تمیز ہمیں کس سے سیکھنی چاہیے, جنات سے. کوشش نہ کریں کسی جن بن کو بھلا کے تمیز کے چکر میں, ایسا نہ ہو کہ مارکیٹ سے بالکل شارٹ ہو جائیں. تو اس سے ہمیں یہ پتا چلا کہ اسلام میں بڑے کا احترام ہے. بعض چیزیں حقیقت پر مبنی ہوتی ہیں مگر اس کو زبان سے ادا نہیں کیا جاتا. تو جیسے اللہ کی تعظیم ہے ایسے ہی بڑوں کی بھی تعظیم ہے. حدیث میں آتا ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو ہمارے بڑوں کی تعظیم نہیں کرتا وہ ہم میں سے نہیں ہے. تو جب کوئی برائی کی نسبت کسی بڑے کی طرف کی جائے تو ابا کا نام لے کے نہ بتایا کرو یہ سب کچھ ابا نے کیا ہے. بولو بھائی یہ ہمارے گھر میں ہوا ہے, ٹھیک ہے نا, یہ ہمارے گھر میں. بولتے کیوں نہیں؟ مثال کے طور پر اس دن ابا ایسے پھل لے کر آئے جس کی وجہ سے بچوں کو ڈائریا ہو گیا. اتفاق سے اس دن ابا سڑے ہوئے پھل لے آئے سستے کے چکر میں. ابا ایسے کام کرتے رہتے ہیں مارکیٹ میں. اب بچے لیٹے ہوئے ہیں تو اب بیگم کو چاہیے یہ نہ کہے
کہ انہوں نے ڈائریا پھیلایا ہے، بلکہ کہے ہمارے گھر میں ڈائریا پھیل گیا ہے ٹھیک ہے نا، وہ ابا خود ہی سمجھ جائے گا کس نے کیا یہ کام. پھل کی طرف نسبت کرتے ان پھلوں نے بیمار کیا ہے. نسبت بولو، بچے بھی یہ نہ کہیں ہمارے ابا نے ہمیں بیمار کیا ہے، بلکہ بچے یہ کہیں ان پھلوں نے ہمیں، بلکہ پھل سے ابا سمجھ جائیں گے اصل میں مجھے چھیڑ رہے ہیں، بس ابا ہو گئے بیمار. آج کل ادب تمیز مارکیٹ سے بالکل شارٹ. ایک آدمی کو کرونا ہوا، اس کے بعد اس کی بیوی کو بھی ہو گیا. مجھے بار بار آ کے بتا رہے میری بیوی کہہ رہی آپ کی وجہ سے ہوا ہے مجھے بھی. اب دیکھو اس آدمی کو تو ٹینشن ہوگی نا یار، وہ ہو گیا اللہ کی طرف سے ہو گیا، نہیں پہلے آپ کو ہوا تھا تو آپ کی وجہ سے کس کو ہوا ہے؟ مجھے. اسی طرح شوہر بھی بیوی پہ بلی ڈال سکتا ہے، تمہیں ہوا تھا تمہاری وجہ سے مجھے ہوا ہے. بھائی کس کی وجہ سے ہوا ہے؟ بس اللہ کی قدرت ہے، ہو گیا. چھوڑو وہ کون گلے ملا تھا آپ سے، کس نے آپ کی طرف منہ کر کے چھینکا تھا. ہم ایسے بہت سے لوگوں کو جانتے ہیں جو ٹی بی کے مریضوں کے ساتھ چپک کے انہوں نے زندگی گزاری، خدمت کی، مگر ان کو ٹی بی نہیں ہوئی، اور 2 گھر چھوڑ کے جو بندہ بیٹھا ہوا تھا اس کو ہو گیا. تو آج کل نا یہ تمیز مارکیٹ سے شارٹ ہو رہی ہے. بڑے چھوٹے کا ادب کیا ہو رہا ہے؟ ختم. فوراً بلی ڈال دیتے ہیں اس نے کیا ہے یہ. تو اگر کیا بھی ہو بھائی نسبت مت کرو، تقدیر کا حصہ بھائی ہو گیا ہمارے ساتھ. قرآن دیکھو ابراہیم علیہ السلام کیا کہتے ہیں، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ. کیا خاندانی کلام ہے یار. حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں جب میں بیمار ہوتا ہوں اللہ مجھے شفا دیتا ہے. حالانکہ بیمار کون کرتا ہے؟ وہ بھی تو اللہ ہی کر رہا ہے نا. تو کہنا تو یہ چاہیے تھا کہ اللہ ہی بیمار کر کے اللہ ہی مجھے ٹھیک کر دیتا ہے. تو سوال ہے اس میں اللہ کی تعریف کی کیا ضرورت ہے؟ بیمار بھی تو اسی نے کیا تھا. لیکن اللہ کی حمد و ثنا کر رہے ہیں، بیمار تو میں ہو جاتا ہوں، شفا کون دیتا ہے؟ اللہ. تو یہ ادب تمیز سکھایا جا رہا ہے کہ انسان کے بچے بن کے زندگی گزارو، بڑے چھوٹے کا ادب کرو. القابات بھی بڑے چھوٹے کے لیے الگ الگ ہونے چاہیے. تو خیر قرآن کیا کہتا ہے؟ اے نبی فاصبر، آپ نے کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. تو ہمیں بھی ترغیب دی جا رہی ہے کہ ہم یہ نہ سمجھیں کہ ادھر ہم دعوت دیں گے ادھر فوراً لوگ ہماری دعوت پر لبیک کہیں گے. جس کو جو بات سمجھائیں گے 2 منٹ میں اس کی سمجھ میں وہ بات آ جائے گی اور وہ بالکل ہمارے نظریات کے مطابق ہو جائے گا، اور اس طرح ہم ہنسی خوشی زندگی گزاریں. لوگ یہی کہتے ہیں، پھٹے اسی پہ ہوتے ہیں نا. باپ کہہ رہا ہو یار میں بیٹے کو سمجھا رہا ہوں، کم بخت کی سمجھ میں ہی نہیں آ رہا. بیٹا کہتے ہیں ہم ابا کو سمجھاتے ہیں، ابا کی سمجھ میں نہیں آ رہا. شوہر بیوی کو سمجھا رہا ہے، اس کی کھوپڑی میں نہیں آ رہا. بیوی شوہر کو سمجھا رہی ہے، اس کی کھوپڑی میں نہیں. اپوزیشن حکومت کو سمجھا رہی ہے، حکومت کی سمجھ میں نہیں آ رہا. حکومت اپوزیشن کو سمجھا رہی ہے، اپوزیشن کی سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر دنیا میں جو بات سمجھائی جائے، میں کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں آ رہا ہے؟ کب سے کیا کیا سمجھا رہا ہوں سمجھ میں نہیں آ رہا. تو اگر ایسا ہی دنیا میں نظام ہو جائے کہ ادھر سمجھایا ادھر سمجھ میں آ گیا تو سب ہنسی خوشی زندگی گزارنا شروع ہو جائیں گے. وہ ایک شاعر ہے ہندوستان کا، ان کا نام ذہن سے نکل گیا، طراز کر کے آتا ہے، پتہ نہیں ایچ ایم طراز ہے، کچھ ایم طراز کر کے آتا ہے. بڑے زبردست شاعر ہیں. میں نے جب ان کی ایک دفعہ شاعری سنی نا تو مجھے بڑا، اس لیے نہیں کہ مجھے نہیں پتا کیسے آدمی، اچھے ہی ہوں گے، لیکن مجھے اردو سے لگاؤ ہے، محبت ہے. تو ہندوستان کے شاعروں میں بڑی زبردست شاعری ہے اردو کی نا. تو میں نے جب اس بندے کی شاعری سنی میں نے کہا یار یہ 2014 کی بات ہے. میں نے کہا اس بندے سے ملاقات کا دل چاہتا ہے، اس نے اردو پہ بڑی محنت کی ہے. تو اللہ کی قدرت، یہ جو عمرہ ہے نا، عمرہ یہ مسلمانوں کے لیے بہت بڑا ایک ذریعہ ہے آپس میں کمیونیکیشن کے لیے. یہ میں نے انگریزوں کی کتاب میں یہ بات پڑھی ہے، گوروں نے لکھا ہے کہ مسلمان سائنسدان جو بہت بڑے بڑے حکیم بنے نا، جنہوں نے جڑی بوٹیوں پہ ریسرچ کی، اس کی ایک بہت بڑی وجہ مسلمانوں کا حج ہے. کیونکہ حج کرنے کے لیے کہاں کہاں سے، ساؤتھ افریقہ سے اور کہاں کہاں سے دنیا سے لوگ آتے تھے. وہ پیدل جنگلوں سے گزرتے اور اس میں جڑی بوٹیوں پہ تحقیق کرتے تھے. آپ ذرا حکیموں کی، پرانے حکیموں کی کتابیں پڑھیں نا، ایسے ایسے جڑی بوٹیوں کے خواص لکھے ہیں. آدمی کہتے ہیں انہوں نے ان کو یہ پتہ کہاں سے چلی. تو وہی حج اور عمرے سے جو مسلمانوں کے سفر ہوئے، پھر مختلف ملکوں کے لوگ آ کے عمرے میں ایک دوسرے سے ملتے ہیں، ایک دوسرے کی تہذیبیں سیکھتے ہیں، سکھاتے ہیں. یہ مسلمانوں کے لیے یہ بہت بڑا ایک ذریعہ بنا ہے. یہ بیت اللہ جو ہے نا، یہ مسلمانوں کو آپس میں کنیکٹ کرنے کا صدیوں سے ایک بہت بڑا ذریعہ ہے. یہاں کے ترکی، پاکستانی، انڈونیشیا سب آ کے کیا ہوتے تھے؟ مل جاتے ہیں.
تو میری خواہش تھی, میں نے کہا یار کبھی ان سے سلام دعا ہو جائے تو اچھا ہے, خوشی ہوگی. تو میں نے ویسے ہی انڈیا کے کچھ لڑکے بیٹھے ہوئے تھے, بیت اللہ میں عمرہ کیا ہم نے. میں نے کہا یار وہ ایک شاعر ہے, انہوں نے کہا اتفاق سے عمرہ کرنے آیا ہوا ہے. میں نے کہا میری ملاقات کرا دو. تو مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھے جانتے ہیں. تو جب ملاقات ہوئی انہوں نے کہا میں تو آپ سے خود بہت دنوں سے ملنے کا مشتاق, آپ کے بیان سننے میں بڑا مزہ آتا ہے. اس وقت میرے آڈیو بیان ہوتے تھے. تو بات کیا کر رہا تھا میں, تو ان کا ایک شعر تھا, شعر ہی بھول گیا. شعر کا ایک جملہ مجھے یاد ہے, کیونکہ ہم ہر چیز آدھی یاد کرتے ہیں نا, وہ ابتدائی عشق میں دل ہوا یوں خراب آدھا والا شعر کی وجہ سے. تو اس نے کہیں اپنی محبوبہ کا شاعر نے تذکرہ کیا ہوگا کہ وہ کہیں چلی گئی, یوں ہو گیا, ٹینشن میں آ گیا. تو اس نے لکھا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا, یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو, یعنی دنیا میں کچھ عجیب سے کام ہوتے ہیں تو پھر ہوتا ہے نا کچھ, تو آدمی انجوائے کرتا ہے کچھ ہوا ہے. یعنی اگر شاعر کا تخیل بیان کر رہا ہوں, ایسا نا آپ اس شاعر کو کہیں کون سی معشوقہ تھی تمہاری مارکیٹ سے شارٹ ہو گئی, مفتی صاحب نے ہمیں بتایا, شاید ہم پولیس بھیج کے. اس شاعروں کا کلام کا کچھ بھی مطلب نکالا جا سکتا ہے. محبوبہ کے بجائے کچھ وسیم بھائی کو ڈال دو, ستار بھائی کو ڈال دو, وہ ٹینشن نہیں ہے. شاعر کے کلام کو کبھی الفاظ کو نہیں پکڑا جاتا, اس میں ہر آدمی اپنے حساب سے اس کا مفہوم بیان کر رہا ہوتا ہے. تو ہم نے اس کو اپنے حساب سے اس شعر کو لیا کہ دنیا میں کچھ ہونے کے لیے کچھ انہونیوں کا ہونا بولو ضروری ہے. سمجھ رہے ہو؟ دیکھو بعض لوگ کچھ کر کے موسٹ وانٹیڈ بن جاتے ہیں تو وہ اسی کو انجوائے کرتے ہیں, کہتے ہیں اگر یہ نہ ہوتا تو ہم موسٹ وانٹیڈ, وہ کیا ہے, بدنام جو ہوں گے تو کیا نام نہ ہوگا. نام پیدا کرنے کے لیے بدنام ہونا بھی ضروری ہے. تو اس نے کہا یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو میں یہ کہہ رہا ہوں اگر یہ ٹینشنیں دنیا میں نہ ہو تو ہونے کو کچھ ہو ہی نہیں. آپ نے بیگم کو بات سمجھائی, سمجھ گئی, اس نے آپ کو سمجھایا, آپ کی سمجھ میں فوراً آ گیا کہ یہ کیا کہہ رہے. آپ نے اپنے بچے کو ایک دن کچھ سمجھایا, اس کی سمجھ میں فوراً آ گیا. تو گالیاں ہوتی دنیا میں پھر کوئی بلب کے رشتہ داروں کو گالیاں دیتا, بولو نا. تو خیر اور شر کا مقابلہ کیا ہو جاتا, ختم. پیغمبر امتیوں کو سمجھاتے 2 منٹ میں بات سمجھ میں آتی. نبی آ کے سمجھاتے بھئی یہ 360 بت پتھر کے بنے ہوئے تم نے رکھے ہوئے ہیں, یہ غلط ہیں. وہ کہتے ہیں او اچھا, یہ تو بالکل صحیح کہا آپ نے, ہم اپنے ہاتھوں سے اپنے خدا کو بناتے ہیں, یہ بننے میں ہمارے محتاج, تو بھلا یہ ہماری مدد کیسے کریں گے. بات تو کلیئر تھی نا 2-2-4 کی طرح, مگر ان کی کھوپڑی میں نہیں آئی ہے. 10,000 کا لشکر لے کے مکہ پہ حملہ ہوا ہے, خون بہے ہیں, لو عورتیں بیوہ ہوئیں, بچے یتیم ہوئے. اتنی سی بات سمجھانے کے لیے 23 سال کی ٹینشن ہے, پھر جا کے بھی سمجھ میں پھر بھی نہیں آئی. پھر مکہ فتح ہوا تو نبی نے بیت اللہ کے اندر 360 بت گرائے ہیں اپنے ہاتھوں سے, وہ بھی طاقت کے زور سے سمجھ میں آئی ہے, ورنہ پھر بھی نہیں آئی. اگر یہ حملہ نہ ہوتا تو آج تک 360 بت رکھے ہوئے ہوتے, آپ دلائل میں مناظرہ ہی کر رہے ہوتے, بحث ہی کر رہے ہوتے, کسی کی کھوپڑی میں نہیں آتی بات. تو بھائی اتنی بڑی حقیقت جب بحث سے کسی کی کھوپڑی میں نہیں آئی تو آپ کی بیگم آپ کی فرما بردار کہاں سے بن جائے گی, کیونکہ آگے اس کے پاس بھی دلائل ہوتے ہیں سمجھانے کے لیے. آپ اس کو جب سمجھاؤ گے شوہر کے یہ حقوق ہیں تو کہے گی کہ صرف شوہر ہی کے ہیں, بیوی کے نہیں ہوتے. اب کیا جواب دو گے آپ؟ اب یا تو 10,000 کا لشکر لے کے سسرال پہ حملہ کرو یہی ہوگا. 10,000 کا لشکر لے کے کیا کرو, سسرال پہ حملہ کرو, اپنے حقوق پاس کرواؤ. ایسا نہیں ہوگا. تو بس یہی ہے کہ آپ نے سمجھایا, نہیں سمجھ میں آیا اس نے سمجھایا, آپ کی سمجھ میں نہیں آیا, ہنسی خوشی زندگی گزارو. بولو یہ انہونی نہیں ہوتی تو پھر ہونے کو کیا ہوتا. تو اس لیے دنیا میں جو بھی ہو رہا ہے نا, اپنی ذمہ داری پوری کرو, اپنا الو سیدھا رکھو. جو اپنی ذمہ داریاں پوری کرو, باقی جو ہو رہا ہے ہونے دو, ٹھیک ہے نا. حکیم الامہ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ایک بات بہت زیادہ فرمایا کرتے تھے کہ جو چیز اختیار میں ہے اس میں سستی نہ کرو, جو اختیار میں نہیں ہے اس کی ٹینشن مت لو. اولاد بگڑ گئی, بھائی آپ نے کوشش کی سمجھانے کی, اب کنٹرول میں نہیں ہے, چھوڑ دو یار,
یہ ساری زندگی یہی ٹینشن نہیں، لوگ پالتے ہیں ٹینشن، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، میرا بچہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا. چھوڑ دے یار اس کو اپنے حال پہ، چھوڑ دو اس کو اپنے حال پہ. یہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، وہ کیوں نہیں ٹھیک ہو رہا، یہ کیوں نہیں صحیح ہو رہا، عمران خان نے جو وعدے کیے تھے پورے کیوں نہیں ہو رہے. تمہارے اور کم ٹینشن ہے یار. تو اللہ پوچھ لے گا بھائی جو آپ نے وعدے کیے تھے پورے کیے کہ نہیں کیے. تو جو کام اپنی ذمہ داری میں، حتیٰ کہ کسی نے ان سے پوچھا کہ حضرت میرا نماز میں دل نہیں لگتا، خیالات منتشر رہتے ہیں، انہوں نے فرمایا نماز میں دل لگانے کی کوشش کرنا فرض ہے، دل لگنا فرض نہیں ہے. کوشش کرو، لگے ٹھیک ہے، نہیں لگے تو بھی ٹھیک، ہمارے اختیار میں نہیں ہے بھائی. جب نماز میں دل نہ لگنے کے بھی ٹینشن، کیونکہ اللہ نے کبھی ایسی بات پہ اللہ آپ کو نہیں پکڑے گا جو آپ کے اختیار میں نہیں ہے. ہمارے جامعہ دارالفتہ میں حضرت مفتی رشید احمد صاحب کے ایک مرید تھے کیا ہیں ابھی بھی، تو وہ نماز میں ان کو نیند بہت آتی تھی، ویسے جاگتے رہتے تھے، ادھر نیت باندھی سو گئے، ادھر نیت باندھی کھڑے کھڑے سو رہے ہوتے تھے، سردی میں گئے اٹھ ہی نہیں رہے، کونی مار کے اٹھاتے تھے ان کو، اڑو بھائی. اور ویسے ٹھیک ٹھاک پھر رہے ہیں. وہ تھے بڑے نیک، ان کو فکر تھی یار نماز میں دل لگانا چاہتا ہوں، اور نمازیں بھی ماشاءاللہ بہت پڑھتے تھے، تہجد کے پابند، لیکن جب کھڑے ہوئے سو جاتے. تو ایک دن انہوں نے لکھا کہ حضرت میں ٹینشن میں آ گیا ہوں، میں نماز میں ادھر نیت باندھی اور ادھر آنکھ لگ گئی. فرمایا کوئی ٹینشن لینے کی بات نہیں ہے، نماز کا بھی پورا ثواب مل رہا ہے بھائی، نماز کا بھی پورا ثواب اور نیند کے بھی مزے. کیونکہ یہ آپ اپنے اختیار سے یہ نہیں کر رہے، یہ غیر اختیاری ہے. جان کر کوئی خراٹے لے رہا ہے نا کم بخت، نماز میں کھڑا ہوا ہے اور آنکھیں بند کر کے کوشش کر رہا ہے کہ میں سو جاؤں، یہ غلط ہے. بھئی آپ جاگنے کی کوشش کر رہے ہو پھر بھی نہیں جاگتے، کوئی ٹینشن کی بات نہیں ہے، اس سے نہ کوئی درجات میں کمی آئے گی. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں نماز میں مزہ نہیں آ رہا ہم کو، نماز میں مزہ نہیں آ رہا. بھئی مزہ تو بریانی کھانے میں آئے گا مسالے والی، اس میں اگر نہیں آ رہا مزہ تو ڈاکٹر کو بتائیں پیٹ میں کوئی. پشاور میں گئے اور چپلی کباب کھانے کا مزہ نہیں آیا تو یہ پشاور کا فالٹ نہیں ہے، یہ آپ کے پیٹ کا فالٹ ہے. آپ چائے کے عادی ہو، آپ کوئٹہ اور چمن میں بھی آپ کو چائے پینے میں مزہ نہیں آیا تو چائے کا فالٹ نہیں ہے، آپ کو غلط چائے پینے کی عادت پڑ گئی. سٹوں کی بھی بات بتاؤں چھوڑو رہنے. تو اسی طرح یہ تو بریانی ہے مسالے والی، نماز مزے کے لیے تھوڑی ہے، بریانی ہے مزے کے لیے. نماز تو عبادت ہے، آپ نے پراپر طریقے سے اپنی ذمہ داری پوری کرنی ہے. کبھی انسان کی طبیعت میں نشاط ہوتا ہے، بڑا مزہ آ رہا ہوتا ہے نماز میں، آنسو نکل رہے ہوتے ہیں، کبھی طبیعت میں ٹینشن ہوتی ہے. تو آپ اپنی ذمہ داری پوری کرو، ان چکروں میں مت پڑو کہ مزہ آ رہا ہے یا نہیں آ رہا. سمجھتے ہو؟